وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور تمہارے اندر شعبے اور قبیلے قرار دیے ہیں اس لیے کہ تم پہچانے جاؤ۔ جب بھیڑ میں سب جمع ہو جاؤ تو پہچان کے اندازہ ہو جائے یہ یورپین ہے، یہ امریکن ہے، یہ افریقن ہے، یہ ایشین ہے، یہ آسٹریلین ہے، یہ چین سے آیا ہے، یہ ہندوستان سے آیا ہے، یہ افغانستان سے آیا ہے۔ لِتَعَارَفُوا، تاکہ پہچانے جاؤ۔ صرف انٹروڈکشن کے لیے تمہارے اندر فرق ہیں، فخر و مباحات کے لیے نہیں ہے۔ تو جب سارے انسان ایکول ہیں تو ان کے اندر آگے بڑھنے کا بھی کوئی راستہ ہے کہ نہیں؟ جب سب ایکول ہو گئے، برابر ہو گئے، تو اب اس کے اندر کوئی رائز بھی کر سکتا ہے۔ تو اب آگے بڑھنے کا راستہ بتایا کہ اب اگر آگے بڑھنا چاہتے ہو تو خاندان کی بنیاد پر نہ بڑھنا، دولت کی بنیاد پر نہ بڑھنا، طاقت کی بنیاد پر نہ بڑھنا، جتھے کی بنیاد پر نہ بڑھنا، قوت کی بنیاد پر نہ بڑھنا۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہو۔ اب سمجھئے، جو اللہ سے زیادہ ڈرے گا وہ انسانوں کو کم ستائے گا، جو انسانوں کو کم ستائے گا وہی بہترین بندہ بن کے دنیا کے سامنے آئے گا۔ پہچانے آپ مذہب کیا ہے؟ مذہب دیواروں کو گرانے آیا ہے۔ آج ہم نے مذہب کو یہ تصور دیا کہ یہ تو جھگڑالو چیز ہے، یہ تو فساد پیدا کرنے والی چیز ہے، یہ تو اختلافات ابھارنے والی چیز ہے۔ یہ جو اختلافات ہوتے ہیں، یہ جو جھگڑے ہوتے ہیں، یہ جو فساد ہوتے ہیں، یہ جو قتل و غارت گری ہوتی ہے، یہ سیاست کے کھیل ہیں، مذہب کے کھیل نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ بھی سن لیجئے کہ مذہب مخالف طبقہ کیوں پیدا ہوتا ہے۔ جب مذہب اتنی اچھی چیز ہے کہ ہر ایک کو اس کا حق دلا رہا ہے، ہر ایک کے ساتھ اچھائی کر رہا ہے، ہر ایک کو پراپر رسپیکٹ دے رہا ہے، ہر ایک کو برابر عزت دے رہا ہے، تو پھر مذہب مخالف طبقہ پیدا ہونے کے معنی کیا؟ یہ تو چاہیے کہ آدمی دوڑ کے جلدی سے اسے گلے لگائے۔ مذہب مخالف ہمیشہ وہی طبقہ ہوتا ہے جو دوسروں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ دیکھیے، میں آپ کے سامنے جو چیز پڑھ رہا ہوں اس کو آپ غور سے سنیں، اور جہاں جہاں میری آواز دنیا میں جا رہی ہے وہاں کے بچے اس کو غور سے سنیں کہ مذہب مخالف ہمیشہ وہ طبقہ ہوتا ہے کہ جو انسانوں کا استحصال کرتا ہے، انسانوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس لیے کہ ابھی تک یہ 10 آدمی جو تھے یہ سمجھتے تھے کہ ہم اطہر صاحب کی خدمت کے لیے خلق ہوئے ہیں، اور اطہر صاحب بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہ 10 آدمی اس لیے ہیں کہ ہماری خدمت کریں، اور ہم اس لیے اللہ نے ہمیں بنایا ہے کہ ہم ان سے خدمت لیں۔ یہ تو ان کا پیدائشی حق ہے کہ ہماری خدمت کریں، اور ہمارا پیدائشی حق ہے کہ ہم ان سے خدمت لیں۔ اب جو ایک آواز آئی کہ یہ 10 آدمی اور اطہر صاحب 11ویں سب برابر ہیں، تو اطہر صاحب کے مرچیں لگ جائیں گی کہ نہیں کہ ہمارے پشتینی خادموں کو ہم سے چھین رہے ہو؟ تو ہمیشہ دولت مند طبقہ، طاقتور طبقہ، پیسے والا طبقہ، بااثر طبقہ جو ہے وہ مذہبی اصلاحات کا مخالف ہوتا ہے، اور جب تک طاقت رہتی ہے اس کے اندر وہ کھل کے مخالفت کرتا ہے، اور جب طاقت جواب دے جاتی ہے تو مل کے مخالفت کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہی اسلام کی کہانی بھی ہے کہ جس وقت حضور سرور کائنات نے مکے میں صلوات بھیجنے ہیں محمد، جس وقت حضور سرور کائنات نے مکے میں اسلام پیش کیا ہے، تو مکے کے کمزور، مکے کے غریب، مکے کا ویکر سیکشن، مکے کے غلام، مکے کی کنیزیں،
اسلام کی طرف بڑھے، لیکن مکے کے بڑے لوگ، مکے کے مالدار لوگ، مکے کے سردار لوگ اسلام کے مخالف ہوئے۔ کیوں مخالف ہوئے؟ اس لیے مخالف ہوئے کہ ان کو یہ بات برداشت نہیں تھی کہ انسانیت کی بنیاد کے اوپر آقا اور غلام ایک کر دیے جائیں، انسانیت کی بنیاد کے اوپر کالے اور گورے ایک کر دیے جائیں، انسانیت کی بنیاد کے اوپر غریب اور امیر ایک دسترخوان پر بیٹھ کے کھانا کھائے۔ لہذا انہوں نے مخالفت کی۔ 20 برس تک رسول کے پیغام کی مخالفت سامنے آن کے کرتے رہے، لیکن جب حق کا سیلاب ان کو ڈبونے لگا تو انہوں نے فوراً اپنا نقشہ بدل دیا اور اب اسلام کے اندر شامل ہو کے اسلام کی مخالفت شروع کر دی۔ عزیزان گرامی، یہ ہے اسلام کی کہانی۔ اسلام کے اندر شامل ہو کے اسلام کی مخالفت شروع کر دی، ورنہ اسلام کہاں اور ملوکیت کہاں؟ یزید کی بادشاہت سے اسلام کا رشتہ کیا؟ یزید کی بادشاہت سے اسلام کا رشتہ کیا، آپ مجھے بتائیے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اور سارے عالم اسلام سے پوچھتا ہوں، کب تک حقائق کو چھپائیے گا؟ اب وقت آ گیا ہے کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سچائیوں کا مقابلہ کرے آدمی۔ شتر مرغ کے لیے مشہور ہے کہ ریت میں اپنا منہ چھپا کے سمجھتا ہے کہ میں چھپ گیا، اور شکاری اس کو آسانی سے پکڑ لیتا ہے۔ سوچئے آپ، یزید کی بادشاہت سے اسلام کا رشتہ کیا؟ اسلام میں کہاں بادشاہت ہے؟ یہاں تو عبدیت پر ناز ہے۔ بھائی اسلام کی سب سے بڑی شخصیت، سب سے عظیم شخصیت حضور سرور کائنات کی ذات اقدس ہے۔ تو اسلام کی عظیم ترین شخصیت سرور کائنات کی شخصیت، اگر بادشاہت اسلام میں ہوتی تو سب سے پہلے بادشاہت انہیں زیب تھی، مگر وہاں تو بادشاہت ٹھکرائی گئی۔ جب اللہ نے ان کے سر پر تاج رسالت عظمیٰ رکھ دیا تو جبرائیل حاضر خدمت ہوئے اور کہا کہ اللہ نے تحفہ درود و سلام کے بعد ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کو مرسل اعظم تو بنایا ہی، مگر اس کے ساتھ ہم آپ کو ایک عہدہ اور دینا چاہتے ہیں۔ ہم 2 تمغے آپ کے پاس بھیجیں گے، ایک آپ لے لیجئے، ایک واپس کر دیجئے۔ اور یہ کہہ کہ جبرائیل نے جو 2 چیزیں پیش کی، ایک یہ ہے کہ آپ ساری دنیا کے بغیر کسی کی شرکت کے اکیلے بادشاہ بن جائیے، پوری دنیا کی بادشاہت ہم آپ کے قدموں میں ڈال دیں، اور یا آپ ہماری عبدیت قبول کر لیجئے اور ہمارے بندے بن جائیے، یا پوری کائنات کے بادشاہ بن جائیے یا ہمارے عبد بن جائیے۔ حضور سرور کائنات نے 1 سیکنڈ کی دیر لگائے بغیر فرمایا جبرائیل بادشاہت لے جاؤ، مجھے نہیں چاہیے، مجھے اپنے رب کی عبدیت چاہیے ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عبدیت محمد کو اللہ نے اتنا بلند کیا کہ نماز میں آج تک ہر مسلمان پڑھ رہا ہے، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ صلوات تو عزیزان گرامی، یزید کی بادشاہت سے اسلام کا رشتہ کیا، اور کہاں یزید اور کہاں اسلام؟ شاید یہی وہ چیز تھی کہ اسلام کے حقیقی نمائندے نے اپنی جان دے کے دنیا پر یہ ثابت کر دیا کہ جب کبھی اس بات کی تحقیق ہوگی کہ اصلی اسلام کیا ہے تو یہ دونوں کردار سامنے آ جائیں گے۔
تو عزیزان گرامی، یزید کی بادشاہت سے اسلام کا رشتہ کیا، اور کہاں یزید اور کہاں اسلام؟ شاید یہی وہ چیز تھی کہ اسلام کے حقیقی نمائندے نے اپنی جان دے کے دنیا پر یہ ثابت کر دیا کہ جب کبھی اس بات کی تحقیق ہوگی کہ اصلی اسلام کیا ہے تو یہ دونوں کردار سامنے آ جائیں گے۔